کرنا درست ہے، اور اگر حانث ہو جائے تو پھر دوبارہ کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یمین کو سبب قرار دیا۔ مصنف کہتے ہیں یمین سبب نہیں ہے، احناف کے نزدیک یہ یمین سبب، یمین سبب ہے للبر، قسم پورا کرنے کے لیے، اور قسم کا پورا کرنا یہ ضد ہے حانث ہونے کی۔ یمین کفارے کا سبب نہیں ہے، یمین سبب ہے للبر، قسم پورا کرنے کا سبب ہے۔ یمین قسم کو اس لیے کہتا ہے کہ حانث ہو جائے، قسم تو اس لیے کہتا ہے تاکہ اس کو پورا کر لے۔ قسم پورا کرنے کے سبب ہے، اور قسم کا پورا کرنا یہ حانث ہونے کے منافی ہے۔ قسم کا پورا کرنا حانث ہونے کی ضد ہے، منافی ہے۔ اور حانث ہونا، کفارے کے لیے حانث ہونا لازم ہے۔ کفارہ کب لازم ہوگا؟ تو کفارے کے لیے حانث ہونا لازم، اور کفارہ کیا بن گیا؟ ملزوم۔ اس کو سمجھو بھی، تھوڑی غلطی ہو گئی۔ یمین سبب ہے للبر، قسم پورا کرنے کے لیے، اور قسم کا پورا کرنا یہ حانث ہونے کے لیے کی ضد ہے یا کفارے کی ضد ہے؟ حانث ہونے کی ضد ہے، حانث ہونے کی، ٹھیک ہے، غلطی نہیں ہوئی۔ قسم کا پورا کرنا یہ حانث ہونے کی ضد ہے، اور حانث ہونا کفارے کو لازم ہے۔ حانث ہونا کفارے کو، کیونکہ کفارہ تبھی ہوگا جب حانث ہوگا، تو کفارے کے لیے حانث ہونا لازم۔ اور یہ جو یمین ہے یہ سبب بنا کس کے لیے؟ یمین سبب ہے پورا کرنے، بر، قسم پورا کرنے کے لیے سبب ہے، اور یہ ضد ہے حانث ہونے کی ہے، اور حانث ہونا یہ لازم ہے کفارے کو، کفارہ ملزوم۔ تو جوش ہے ملزوم کے یہ جوش لازم کے منافی ہوگا، وہ اس کے ملزوم کے بھی منافی ہوگا۔ قسم کا پورا کرنا جب لازم کے منافی ہے، کسی شے کے لازم کے منافی ہوگا، تو اس کے ملزوم کے بھی کیا ہوگا؟ منافی ہوگا۔ اور اس بر کے لیے، یہ بر تو اس کا سبب یمین ہے، تو پھر یمین اور کفارے میں منافات آ گئی، کیا آ گئی؟ اس لیے کہ یمین سبب ہے کس کا؟ یمین سبب پورا، قسم پورے کرنے کا سبب ہے۔ دیکھو یہ سبب ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور یہ ضد ہے حانث ہونے کی۔ قسم کا پورا کرنا ضد ہے حانث ہونے کی، اور حانث ہونا لازم ہے کفارے کے لیے۔ تو جو شے لازم کے منافی ہوگی، وہ شے اس لازم کے ملزوم کے بھی کیا ہوگی؟ منافی۔ تو یہ قسم کا پورا کرنا یہ کفارہ کے منافی ہے، اور قسم یمین جو ہے یہ بر کے لیے سبب ہے، تو جو اس کے منافی ہوگا وہ اس کے سبب کے بھی منافی ہوگا۔ تو یہ کفارہ، ان میں منافات آ گئی، بر میں قسم کے پورا کرنے اور کفارے کے درمیان منافات ہے۔ تو جو چیز یعنی کفارہ بر کے منافی ہے، کسی شے کے منافی ہو، تو وہ اس کے سبب کے بھی منافی ہوگا۔ اس لیے یمین میں اور کفارے میں منافات آ گئی بواسطہ بر کے۔ تو منافی شے کیسے سبب بنتا ہے اس کے لیے؟ جب کفارہ یمین کا منافی ہے، اگرچہ بعض صورت میں منافی شے بھی بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے، لیکن یہ یمین میں اور کفارے میں منافات ہے۔ یمین میں اور کفارے میں کیا ہے؟ منافات ہے۔ اس لیے کفارے کو یمین کے لیے سبب بنانا، یمین کو کفارے کے لیے سبب بنانا یہ درست نہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا سارا مذہب ہی اسی پر کڑا تھا کہ انہوں نے یمین کو سبب بنایا کفارے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کفارہ تو سبب بنتا ہے قسم کے پورا کرنے کے لیے،
اور قسم کا پورا کرنا یہ حانث ہونے کے منافی ہے، اور یہ حانث ہونا یہ کفارے کے ادا کے لیے لازم ہے، تو جو شے اس لازم کے منافی ہوگا وہ اسی شے کے ملزوم کے بھی منافی ہوگا۔ تو بر میں اور کفارے میں منافات آ گئی، جب ان میں منافات ہے تو ان کا جو سبب بنے گا بر کا اس کے بھی منافی ہوگا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں خدا کے واسطے یمین کو کفارے کا سبب نہ بناؤ، یمین کفارے کا سبب نہیں ہے۔ ہاں یمین کفارے کا سبب بن جائے گا حانث ہونے کے بعد، حانث ہونے کے بعد یمین کفارے کا سبب بن جائے گا، حانث ہونے کے بعد۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یمین حانث ہونے کے بعد کفارے کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے۔ جب یہ سبب ہے ہی نہیں، حانث ہونا سبب ہے ہمارے نزدیک، کفارے کا سبب حانث ہونا ہے، تو اب اس نے کہہ دیا ان حنثت فعلیہ کفارۃ الیمین۔ اب اگر کوئی حانث ہونے سے پہلے کفارے کو مقدم کر دے تو سبب سے پہلے مسبب کو لا رہا ہے، اور سبب سے پہلے مسبب کو مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ حانث ہونے کا کفارے کا سبب حانث ہونا ہے، اب یہ حانث ہوا نہیں ہے، اس نے کفارہ ادا کر دیا، تو سبب مسبب پایا گیا سبب سے پہلے۔ وتقدیم المسبب علی السبب لا یجوز بالاتفاق، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز کے لیے وقت سبب ہے، ابھی ظہر کا وقت ہے آیا نہیں ہے، تو گرمی میں کون جائے مسجد نماز پڑھنے کے لیے؟ ابھی موسم ٹھنڈا ہے، 10 ساڑھے 10 بجے ہے، ابھی پڑھ لیتے ہیں ظہر کی نماز، عصر کی بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تاکہ پھر اگر سونا ہو اٹھنا مشکل پڑتا ہے۔ تو سبب تو نفس وجوب تو ہوا ہی نہیں ہے، سبب پایا نہیں گیا، ظہر کا اور عصر کا وقت آیا نہیں ہے، اور آپ نماز کو جو مسبب ہے مقدم کرتے ہو، تو مسبب کو سبب پر مقدم کرنا بالاتفاق ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو حانث ہونے کفارے کا جو سبب ہے وہ حانث ہونا ہے عند الاحناف، لہذا اگر کوئی حانث ہونے پر کفارے کو مقدم کرے گا تو مسبب کا سبب سے تقدیم لازم آئے گی، جو کہ بالاتفاق ناجائز ہے، اس لیے کہ یمین تو سبب نہیں ہے، یمین سبب نہیں۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چلو مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ ناراض ہو رہے ہو، آپ کی بات مان لیتے ہیں، یمین کفارے کا سبب ہے، یمین کفارے کا مان لی، آپ کی بات مان لی، یمین کفارے کا سبب ہے، ٹھیک ہے، حانث ہونا شرط ہے، اور کفارے کی ادائیگی یہ حکم ہے، لیکن پیارے شرط نے حکم کو نہیں روکا، کس کو روکا ہے؟ شرط حکم کے روکنے میں عامل نہیں، ابھی ثابت کیا پہلے، شرط سبب کے حکم کے روکنے میں عامل نہیں، بلکہ کس کے روکنے میں عامل ہے؟ سبب کے روکنے میں، گویا کہ سبب ہی نہیں پایا گیا۔ تو اگر آپ کی بات مان لے کہ یمین سبب ہے کفارے کا، تو پھر ان حنث تو شرط نے کفارے کے ادائیگی کو نہیں روکا، بلکہ یمین کو روکا ہے، سبب کو روکا ہے، گویا کہ قسم پائی نہیں گئی، قسم موجود ہی نہیں ہے، اور جب قسم موجود نہ ہو تم کفارے کو مقدم کر دو حانث ہونے سے پہلے، جو ہی شرط پائی جائے گی گویا کہ اس نے کہا ہے کہ واللہ لا افعل کذا، جو ہی شرط پائی جائے گی گویا کہ اس وقت شوہر نے کہا انت طالق، سبب پایا گیا، جب سبب پایا گیا تو مسبب بھی پایا جائے گا، حکم بھی واقع ہوگا۔ لہذا اگر ان کی بات مان لے تو اس شرط نے کفارے کو نہیں روکا بلکہ یمین کو روکا ہے، جب یمین پائی نہیں گئی ہے اور آپ کفارہ دے رہے ہو، پہلے سے کفارے کو مقدم کر رہے ہو حانث ہونے پر، تو بات وہی ہوگی، مسبب کی تقدیم لازم آئے گی سبب پر، جو کہ درست نہیں۔ ہم نے نہیں مانا، ہم ان کے اصول میں ان کو سمجھاتے ہیں، وہ یمین سمجھتے ہیں، یمین کو سبب مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے یمین کو سبب، ہم نے سارا زور اسی پر لگایا کہ یمین سبب نہیں ہے کفارے کا، حانث ہونا سبب ہے، لیکن ہمارا مخالف بضد ہے، نہیں یمین ہی سبب ہے،
ہم کہتے ہیں چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، یمین سبب ہے، لیکن شرط جو ہے وہ حکم کے روکنے میں عامل نہیں، سبب کے روکنے میں عامل ہے۔ شرط حکم کو نہیں روکتا، سبب کو روکتا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو ہم آپ کو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی قسم کھائے، اگر کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لا اطلق امراتی، میں بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، اور پھر اس کی طلاق کو معلق کر دے شرط پر، بیوی کو کہے ان دخلت الدار فانت طالق، طلاق کو معلق کیا، ان کے نزدیک بھی سبب پایا گیا ہے، ان کے نزدیک سبب پایا گیا نا، لہذا ان کے نزدیک حانث ہو جائے گا، ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جانا چاہیے ان کے نزدیک، کیونکہ ان کے سبب تو پایا گیا نا، اور ہمارے نزدیک بھی سبب تو نہیں پایا گیا، سبب نہیں پایا گیا، ان کے نزدیک سبب پایا گیا۔ تو اگر کوئی آدمی قسم کہے کہ بیوی کو طلاق نہیں دے گا، یہ بات پیچھے مصنف نے بطور الزام کو ان کو یہاں بتا دی تھی جی، اگر قسم کہے کہ لا يطلق امرأته، لو حلف لا يطلق، قسم کہے کہ طلاق نہیں دے گا، پھر طلاق کو شرط پر معلق کر دے، تو ان کے نزدیک تو سبب پایا جاتا ہے نا فی الحال، ٹھیک ہے، تو حانث ہوگا نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے ان کے مذہب میں، کیونکہ سبب پایا گیا، لیکن ان کے نزدیک بھی حانث نہیں ہوگا جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی، ان کے نزدیک بھی حانث نہیں ہوگا جب تک کہ معلوم ہو اس شرط نے حکم کو تو نہیں روکا، سبب کو روکا ہے، اگر سبب کو نہ روکتا تو پھر حانث اس وقت ہو جانا چاہیے تھا، حالانکہ وہ بھی عدم حنث کے قائل ہے، وہ بھی کہتے ہیں حانث نہیں، معلوم ہوا شرط جو ہے یہ حکم کے روکنے میں عامل نہیں، سبب کے روکنے میں عامل ہے، تو ہم پھر ان کو ان کے اصول میں اگر سمجھا دے تب بھی یمین سبب نہیں بنتا، یعنی کفارے کی تقدیم جائز نہیں ہوگی، تب بھی کفارے کو حانث ہونے پر مقدم کرنا درست نہیں۔ اور انہوں نے جو فرق بیان کیا مالی میں اور بدنی میں، وہ فرق بھی ساقط ہے، اس لیے کہ مال میں مال جو ہے وہ حقوق العباد میں مقصود بالذات ہے، لیکن حقوق اللہ میں مال مقصود بالذات نہیں، ادائے مال، ادا یہ فعل مقصود ہے، مال مقصود نہیں ہے، مال تو آلہ ہے جو دینے کا سبب بن رہا ہے، مالدار آدمی کیا دے رہا ہے، یا کفارہ جو حانث ہو گیا وہ کیا دے رہا ہے، تو جو دے رہا ہے یہ مال جو ہے آلہ ہے ادائیگی کا، یہ خود مقصود نہیں، مقصود فعل ہے، اور فعل عبادت ہے، جیسے نماز فعل ہے، فعل کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، تو جیسے نماز افعال سے ادا کی جاتی ہے تو وہ بدنی ہے، تو زکوٰۃ یہ جو کفارہ مالیہ ہے یہ بھی فعل کے ساتھ ہو گئی، تو بدنی اور مالی دونوں برابر ہو گئے، اور ان کے نزدیک بدنی جو کفارہ بدنیہ ہے اس میں نفس وجوب بعینہ ہی وجوب ادا ہے، وجوب ادا بعینہ ہی نفس وجوب ہے، ان میں انفقاق نہیں ہے، جب انفقاق نہیں ہے تو ان کے نزدیک یہ کفارے کو مقدم کرنا حانث پر جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں نفس وجوب پایا نہیں گیا، اس لیے کہ نفس وجوب بعینہ ہی وجوب ادا ہے، ان کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ جب یمین پایا نہیں گیا اس لیے کہ تو نفس سبب بنا ہے نا، تو ان کے نزدیک چونکہ نفس وجوب ہے ہی نہیں، نفس وجوب بعینہ ہی وہی وجوب ادا ہے، تو شرط نے وجوب ادا کو روکا ہے، تو وجوب ادا کے ساتھ نفس وجوب کو بھی روکا ہے، لہذا اگر کوئی کفارے کو مقدم کر دے کفارہ بدنیہ کو تو ان کے نزدیک مسبب سبب پر مقدم ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں۔ ہم کہتے ہیں جب بدنی مالی بھی بدنی کی طرح ہو گیا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا دینا یہ مشکل بنتا ہے، اور مقصود مال نہیں ادائے فعل ہے، یہ ادا ہے، یہ فعل ہے، اور یہ فعل عبادت ہے، اس لیے مالی اور بدنی دونوں برابر ہو گئے، جب دونوں برابر ہو گئے تو ان کے نزدیک چونکہ بدنی میں انفقاق نہیں تو پھر مالی میں بھی انفقاق نہیں ہوگا، کیونکہ مالی اور بدنی دونوں برابر ہو گئے، لہذا وہاں پر بھی کوئی کفارے کو مقدم کرے گا تو سبب کا مسبب پر مقدم ہونا، مسبب کا سبب پر مقدم ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں۔
ہمارے نزدیک ہوتے ہیں. زور کی نماز 12 بجے ہو گئی، ہم 2 بجے پڑھتے ہیں، جدائی تو آ گئی. نفس وجوب، وجوب ادا. نفس وجوب کہتے ہیں ذمے کا مشغول ہو جانا. آپ نے دکاندار سے کتاب خریدی اور پیسے 1 ہفتے کے بعد دے گا، تو آپ کا ذمہ مشغول ہو گیا. آپ نے نکاح کر لیا تو مہر کے ساتھ آپ کا ذمہ مشغول ہو گیا. اب وجوب ادا جب عورت کہے گی مہر دے دو مولوی صاحب، یہ ہے وجوب ادا. وہ جب کہے تو نفس وجوب مشغول، ذمہ مشغول ہوتا ہے، اور وجوب ادا میں تفریغ و ذمہ ہوتا ہے، ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں زور کی نماز تو 12 بجے مثال کے طور پر روا ہو گئی، تو نفس وجوب تو ہو گیا. وجوب ادا کسی کا 1 بجے، کسی کے 2 بجے، کسی کے 4 بجے. تو بدنی میں بھی نفس وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے، اور مالی میں تو ویسے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ بے ہو گئی، ثمن مؤخر ہے، معجل ہے. جی تو انفقاق بھی تو ہوتا ہے جب آدمی سفر میں نکلے یا بیمار ہو، نفس وجوب ہے. الگ الگ ہونا ضروری نہیں ہے کہ انفقاق ہی ہوگا. ہم کہتے ہیں جدا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سے ائمہ اول وقت میں نماز کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، اور ہم نے یہ 2 دن اور رمضان کا پورا مہینہ ہم اول وقت میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں غلس میں. تو جو ہی نفس وجوب ہو جاتا ہے ہم وجوب ادا کر لیتے ہیں، اور پورا سال ہم نفس وجوب 4 بجے ہوتا ہے، اور وجوب ادا اسفار میں ہوتی ہے 4:50 پہ ہو گئی. ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ ضروری کرنی ہے، ہوتا ہے. شوافے کے نزدیک بھی ہو جاتا ہے. دیکھ لو، ایک آدمی سویا ہوا ہے، شوافے پر الزامی جواب، الزامی دلیل. ایک آدمی سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس پر نماز کا نفس وجوب ہو گیا نہیں ہوا؟ ہو گیا نفس وجوب میں، لیکن وجوب ادا کیا اس نے. وہ تو سو رہا ہے خراٹے لے کر. اگر ان کے نزدیک بدنی میں نفس وجوب ادا سے جدا تو نہیں ہوتا نا، تو گویا کہ اس پر نفس وجوب ہی نہیں ہوا. نماز کا نفس وجوب، وہ سوتا رہا اور نماز کا وقت نکل گیا، اس پر اس نماز کی قضا لازم ہے یا نہیں؟ ان کے ہاں اصول کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ان کے نزدیک بھی ان پر قضا لازم ہے. بھئی جب وجوب ادا اور نفس وجوب سے جدا نہیں ہوتے اور وہ سو رہا ہے، تو جب ان سے وجوب ادا نہیں ہوئی تو نفس وجوب بھی نہیں ہوا ان پر. تو جس پر نفس وجوب نہ ہوا تو وہ پر وجوب ادا کیسے لازم ہو سکتی ہے؟ ابھی زور کا وقت آیا ہی نہیں ہے، نفس وجوب نہیں ہوا. زور کی نماز ابھی فرض ہے نہیں ہے، کیونکہ نفس وجوب ہی نہیں ہے. حالانکہ نائم پر ان کے نزدیک بھی ان کا ذمہ مشغول ہے. اگر وہ وجوب ادا نہ کرے سونے کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، پھر جب جاگے گا تو پھر اس کی وجوب ادا کرے گا قضا کی شکل میں. حالانکہ ان کے اصول کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، قضا ان پر نہیں ہونا چاہیے. وعلیٰ کل حال یہ بات سمجھ میں آ گئی. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک حصی مثال دی تھی. کس کی؟ فانوس کے تعلیق کی. فانوس کو معلق کیا نا. ہم کہتے ہیں، ہم نے جو کہا کہ اگر کوئی اجنبی کو کہے، اجنبیہ کو، ان نکحتک فانت طالق، ان نکحتک فانت طالق، شرط سبب کو روکتی ہے، حکم کو نہیں روکتی. لہذا ان نکحتک نے انت طالق کو روکا ہے. اس وقت اس کے لیے محل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہی شرط پائی جائے گی، گویا کہ اس وقت شوہر نے کہا انت طالق، اس وقت محل ہے. اس وقت کیا ہے؟ محل ہے. لہذا اگر اجنبیہ نہیں ہے، اپنی بیوی ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق، شرط نے سبب کو روک دیا محل کے ساتھ متصل ہونے سے. حکم کو نہیں روکا محل سے متصل ہونے سے، وہ حکم کو واقع ہونے سے، بلکہ شرط نے اس سبب کو روکا محل کے ساتھ متصل ہونے سے. سبب نہیں پایا گیا، سبب نہیں پایا گیا یعنی محل کے ساتھ متصل نہ ہوا. اور جب سبب محل کے ساتھ متصل نہ ہو تو طلاق بھی نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ شرط حائل ہو گئی اس محل یعنی عورت
اور اس سبب کے درمیان میں، اس لیے یہ سبب اس محل کے ساتھ نہ ملا، جب نہ ملا طلاق نہیں ہوئی شرط کی وجہ سے۔ احناف کہتے ہیں، اس کی حصے مثال دیتے ہیں کہ یہ شرط سبب کے روکنے میں عامل ہے، حکم کے روکنے میں نہیں۔ احناف کہتے ہیں ایک آدمی نے تیر مارا، تیر پھینکا، فائرنگ کی، دوسرا کہتا ہے ہوائی فائرنگ نہ کرو، قتل ہے، لکھا ہوتا ہے نا ہوائی فائرنگ نہ کرو، یہ قتل ہے۔ ہوائی فائرنگ یہ قتل ہے، تیر پھینکنا، تیر مارنا قتل ہے۔ قتل تو تب بنے گی جب کسی کو لگے گی، قتل تب بنے گی جب کسی کو لگے گی۔ ویسے ہوائی فائرنگ کرنا یا تیر پھینکنا، مارنا یہ قتل نہیں ہے۔ قتل کا سبب کب بنے گی؟ جب کسی کو لگ جائے گی، تو یہ فائرنگ، یہ تیر مارنا یہ سبب بن جائے گا اس کے قتل کا۔ لیکن اگر وہ ڈال پہن لے، ڈال پکڑ لے، وہ بلڈ پروف جیکٹ پہن لے، تو یہ گولی جا کر وہ ڈال کو لگی یا وہ بلڈ پروف جیکٹ کو لگی، گولی اس تک پہنچی؟ نہیں پہنچی، قتل ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ تو یہ تیر مارنا، یہ فائرنگ کرنا قتل کا باعث سبب نہ بن سکا، کیونکہ یہ تیر یا یہ گولی محل کے ساتھ متصل نہ ہوئی۔ کیوں نہ ہوئی؟ درمیان میں ڈال آنے کی وجہ سے، جیکٹ آنے کی وجہ سے۔ تو یہ جیکٹ، یہ ڈال درمیان میں حائل ہو گیا اس گولی کے یا تیر کے اور محل کے درمیان میں۔ اس ڈال نے قتل کو روکا ہے، گولی کو نہیں روکا۔ کس کو روکا؟ قتل نہیں ہوا نا، قتل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ گولی نہیں لگی۔ طلاق نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ سبب نہیں پایا گیا۔ طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ انت طالقن نہیں پایا گیا۔ کیوں نہیں پایا گیا؟ شرط پائے جانے کی وجہ سے، شرط درمیان میں حائل ہونے کی وجہ سے۔ تو وہاں بھی قتل نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ ڈال کی وجہ سے۔ ڈال نے کس چیز کو روکا؟ سبب کو، قتل کے سبب کو روکا، اور سبب گولی یا تیر کا لگنا ہے۔ بالاتفاق قتل نہیں ہوا، بالاتفاق طلاق نہیں ہوئی، لیکن طلاق بالاتفاق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے نزدیک شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے، ہمارے نزدیک سبب نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ تو بالاتفاق قتل نہیں ہوا، ان کے نزدیک ڈال کی وجہ سے، اور ہمارے نزدیک گولی نہ لگنے کی وجہ سے۔ تو ڈال نے گولی کو روکا ہے، قتل کو نہیں روکا۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اس لیے یہ گولی قتل کا سبب نہ بنی، اس لیے کہ گولی محل تک نہ پہنچی، گولی محل تک۔ تو ہم کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ شرط سبب نہیں پایا گیا، سبب محل کے ساتھ متصل نہ ہوا، سبب محل کے ساتھ متصل نہ ہوا۔ وعلیٰ کل حال دیکھو کتاب میں، وَهَذَا بخلاف خیار الشرطی، مصنف ان کو جواب دے رہے کہ یہ جو طلاق اور عتاق ہے یہ خیار شرط کے برخلاف ہے، فی البیع، بے میں۔ کیوں؟ لأن الخیار داخل علی الحکم دون السبب، اس لیے کہ خیار شرط یہ حکم پر داخل ہوتا ہے، داخل ہے نہ کہ سبب پر۔ ولہذا اسی وجہ سے لو حلف، اگر کوئی قسم کھا لے، لا یبیع، کہ وہ فروخت نہیں کرے گا، فباع بشرط الخیار، پھر اس نے خیار شرط کے ساتھ بیچ دیا، فروخت کر دیا، تو یحنس، حانس ہو جائے گا۔ وَإِذَا ثَبَتَ، اور جب یہ بات ثابت ہو گیا، ان التعلیق، کہ جو تعلیق بشرط ہوتی ہے، تصرف فی السبب، یہ سبب میں متصرف ہوتی ہے، بِإِعْدَامِهِ إِلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ، شرط کے موجود ہونے کے زمانے تک اس کے معدوم ہونے کے ساتھ سبب میں متصرف ہے، لا فی احکامہ، نہ کہ اس کے احکامات میں متصرف ہے، تو پھر صح تعلیق الطلاق، طلاق کی تعلیق، والعتاق، اور عتاق کا معلق کرنا، بالملک، ملکیت پر صحیح ہے۔ یہ ان کے پہلے تفریق کا جواب ہو گیا۔ وبطل التکفیر بالمال قبل الحنس، اور حانس ہونے سے پہلے
کفارہ بالمال، مال کے ساتھ کفارہ دینا یہ باطل ہو گیا۔ وفرقہ بین المالی والبدنی ساقط، اور مالی اور بدنی کفارے کے درمیان فرق کرنا، اس کا فرق کرنا یہ ساقط، یہ ساقط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ کیوں؟ لأن حق اللہ تعالیٰ فی المالی فعل الادائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مالی میں، کفارہ مالی میں وہ فعل ادائے فعل ہے۔ والمال آلۃ، اور مال تو ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔ وانما یقصد عین المال فی حقوق العباد، البتہ حقوق العباد میں بعینہ ہی مال کا ارادہ کیا جاتا ہے، انہیں بعینہ ہی مال ہی مقصود ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جی زور لگایا ہم نے زور لگایا اور 3 دن لگایا۔